زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم لا تجعلنا منہم یا رب۔ اب چونکہ ان آیتوں میں ایسے تھا کہ ایسے لوگ، یا میں نے دعا کیا اللہ ہم ایسے ہوں کے ساتھ نہ کرنا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 ہو گئی۔ اس آیت مقدسہ، گزشتہ آیت بڑی پیاری تھی کہ اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، اور ان سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے خالق اور مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، اور ہم جو ہیں ہم مسئولین ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ آگے فرمایا ام، اصل میں ام اتخذوا، اصل میں ام الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ام اتخذوا من دونی آلہہ، کریم اللہ فرماتے کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھیں اور آلہہ بنا رکھیں؟ قل ہاتوا برہانکم، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر دوسرے خدا ہیں تو ان پر دلیل لاؤ۔ میرے استاد محترم جو تبیان القرآن لکھی، اس نے یہاں پہ اتنے دلائلوں کے انبار لگائے کہ یعنی کسی طریقے سے، یعنی عقل کی ترازو سے بھی تولو تو کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے، ایک ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس پر انہوں نے پھر زبردست وہ کیا ہے۔ تو ھذا ذکر من، ذکر مضاف، من مضاف الیہ ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے اور ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں۔ ذکر من 10 نمبر آیات میں یہاں بہت پیاری آیت پڑھی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے طرف یہ دیکھیں، یہ والی آیت زبردست پیارے انداز میں اس میں گفتگو ہوئی۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بے شک ہم نے تمہارے طرف ایسی پیاری کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آج کے جو میں نے یہ کہا کہ کیا گل پلازہ کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، تو میں نے بولا ہے۔ کیوں ہوا؟ اس کا بھی وجہ ہے۔ ہم جو دوسروں سے شکایت کرتے میں نے بولا قرآن کہتے یہ بھی غلط ہے۔ اب اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ابھی میں نے بھی کہا کہ دیکھو کمران صحیح نہیں کر رہے، لیکن اگر وہ صحیح نہیں کر رہے، مثال پہ طور کے محلے والوں نے سب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ مسجد کے لیے کہ اس عالم دین کا انتخاب کریں، تو محلے میں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ امام کا انتخاب کیسے کریں گے؟ تو ان کو چاہیے کہ یہ تیسرے محلے میں رہتا ہے، یہ 5ویں محلے میں رہتا ہے، یہ دوسرے میں رہتے، علماء کو جمع کرو، کہتے ہمیں عالم دین چاہیے۔ ایسے ہے نا، ایک شخص کہتا ہے وہ کرکٹ نہیں جانتا ہے، آصف وہ کرکٹ نہیں جانتا، اور کسی نے اس کو بولا کہ ہمیں چند کھلاڑی چاہیے، آپ ذرا محلے سے ڈھونڈ کے دے دے، تو کیا وہ کھلاڑی ڈھونڈ کے دے دے گا؟ بھائی اس کو تو کرکٹ آتی نہیں ہے، وہ کیا پتہ لگا؟ تو بھائی جو جانتا ہو یہ کھیل، اس نے اگر اس میں 30 اپنی زندگی کی 30-50 سال لگایا تو وہ جانتا ہوگا کہ یہ ہے کھلاڑی، یہ ہے کھلاڑی۔ میں ایک جگہ تھا تو وہاں پہ امام چلا گیا، اب محلے والے امام تلاش کر رہے ہیں، اب شیخ الحدیث آئے، شیخ القرآن ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، مزہ نہیں آیا۔ اب ان کو پتہ کیا تھا؟ پھر ایک شخص آیا، اس کی آواز بڑی پیاری تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، 1 نمبر کا مکار تھا، اللہ مغفرت فرمائے۔ نہ تم جانتے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کی آواز ایسی نہ کہ بس،
اب جمعے کے بعد سلام پڑھتا تو آدھے گھنٹے سے پہلے تو ختم نہیں کرتا تھا. اور اس نے بولا کہ یہ ان کو ویسے بھی پتہ نہیں ہے نا, اب یہ میرا ٹیسٹوسٹیرون تھوڑی لے گئے. وہ بڑا تیز تھا, بولا مجھے 2.5 لاکھ حدیث یاد ہیں. ایسے ایک بچہ تو میرے پاس آئے, بولا ایسے عالم کو لائے 2.5 لاکھ. میں نے بولا اچھا. میں گیا, میں نے بولا اتنے بڑے عالم, میں بھی تو دیکھوں, میں تو طالب علم تھا, میں تو اس فن کا کھلاڑی تھا. جو میں نے دیکھا تو بھائی ایسے ایک نمبر کا جاہل. وہ ایک آیت پڑھا, اس کا ترجمہ بھی اتفاق سے اس کو نہیں آ رہا تھا نا. میں نے بولا بھائی یہ تو گو کو ملے گو جی میں اوتے میں ہوا, یہ صحیح ایک دوسرے کو ٹکرے ہیں. میں نے یا اللہ یہ کیا ہوا. اب چونکہ انہوں نے تو آواز بولے, یہی امام ہے نا, سے پیاری آواز ہے, سبحان اللہ تیرا تم جنتی اور ماشاءاللہ. انہوں نے بولے یار کیا تقریر کرتا ہے, کیا شان والا ہے. میں نے بولا اب مزہ آیا. اب ہمارے ہاں کہتے اندھا جب آندھے کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو دونوں گٹر میں گر جاتے ہیں. آندھے کے اوپر ہاتھ رکھے, بولے مجھے روڈ پار کر. آپ غریب اس کو کیا پتہ ہے بھائی. اب تم انتخاب کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہو جو غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ویسا امام کہے چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ, ہماری بیماریاں بیان نہ کرے. تو میں نے بولا یہ مشکل بات ہے کہ آپ بولیں ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی, یہ غلطی کی کہ جب آپ نے امام کا انتخاب کیا ہوتا ہے ایسے کرے گا. آپ نے ایسے حاکم وقت کا انتخاب کیا کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ وہ شرابی ہے, وہ کبابی ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ یہ نہیں کرتا, تو لہذا وہ تو یہی کرے گا, ایسے کرے گا نا یا نہیں. بہرحال یہ مشکل باتیں ہوتی کہ سمجھتے نہیں ہیں نا. ہم تو شکایت کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. سی بھائی یہ تمہارا ہی کردار ہے. جیسے دوسرے لوگ ہیں جس کو ہم بدعتی کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کرتا ہے. اب بیٹے کا احسان ہے صاحب تھوڑی ہے قرآن سے, ارے ہم نے بولا آپ کو قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محروم کر دیا. یہ جو بیٹا آج دعائیں یاد کر رہے ہیں نا, یہ بھی باپ کی محنتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دین سکھایا. ہاں آپ تو کہتے ہیں اس کا عمل, یہ بھی اس کا عمل ہے. کتنے دعائیں اس بیٹے کے لیے اس نے کی ہوں گی. کسی کے لیے کوئی اچھا کیا ہو تو وہ دعا کر رہے ہیں نا, یہ بھی اس کا عمل ہے. اب تمہیں پتہ ہے نہیں, کہتے قرآن تو کہتا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اتنا تو فن خانہ ہے. تو یہ قرآن نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں, ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہے, وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي, اور یہ قرآن ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے تھے, ان کا بھی آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک. جمیع العلوم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال, تمام علوم قرآن میں ہیں لیکن حضرت کی کی سوچ کیا ہے. آسان ہے قرآن پاک, سب سے آسان کتاب ہے, لیکن اس کو ٹائم دینا ہوگا. جتنا ایک جسمانی معالج کتنے عرصے میں بنتا ہے. اس دن میں نے بولا کتنے, بولا 5 سال. میں نے بولا نہیں 5 سال نہیں, 35 سال میں بنتا ہے. سرجن جو کمپلیٹ ڈاکٹر ہو جاتا ہے, بیماری معلوم بھی کرے, آپریشن بھی کرے, بالکل کمپلیٹ, تو کم از کم 35 سال لگتے ہیں, یا آپ 40 تک چلے جاؤ, اینڈ تک پوری زندگی گزار. لیکن آپ ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن پاک اٹھا اس میں ترجمہ کرے آ جائے, ایسے نہیں ہے. بل اکثرهم لا یعلمون الحق, بلکہ اکثر یہ لوگ جو ہیں یہ حق نہیں جانتے. فہم معرضون, حق جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں, منہ پھیرتے ہیں. اکثر ان میں منہ پھیرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا ذکر ممی. اچھا وہاں پہ ہم نے سورہ انعام کے, آج مجھے 19 نمبر آیت مجھے یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, کہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے اور ان کو ڈراؤں. 2 معنی وہاں پہ ہم نے کیا, ایک من مفعول بھی اور ایک من فاعل, کہ میں ان کو ڈراؤں جس تک قرآن پہنچا. تو یہ حضور کے ذریعے ہمیں قرآن پاک کو, تمام حضور علیہ السلام جتنے بھی ان کے تشریحات ہیں, وہ اس قرآن کے پاک تشریحات جو ہیں وہ احادیث مبارکہ ہیں.
تمام اصحابہ کرام کی عملی زندگی ہے، مجتہدین کرام نے جو محنت کی ہے اس قرآن میں جو مسائل نکالے وہ یہ پورا کا پورا قرآن ہے، یہ پورا کا پورا. آپ کو یہ نہ کہے کہ نہیں بھائی قرآن میں یہ نہیں، پورا کا پورا قرآن ہے. لیکن اس میں غوطے نکالنا، یعنی اس سے مسائل نکالنا، ایسے مجتہدین کرام ایسے زبردست ایک حدیث سامنے رکھتے تو 100 سے اوپر مسائل اس سے نکالیے. امام ابو حنیفہ جیسے اس ماہ رمضان، اس ماہ شعبان میں اس کا ذکر لوگ کرتے ہیں نا، 2 رمضان اس کے شعبان کو، ایسے اللہ نے نوازا، ایسے نوازا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا نہ حدیث سے لکھی تھی، کیونکہ حضور تو سب جانتے ضرورت ہی نہیں تھی. ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کو نہیں آئے. آج جب صحابہ اب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو بولا کئی اختلافات شروع کے، بولے اس کو لکھنا ہے تو قرآن پاک لکھ لیا. اب ضرورت پڑی کہ حضور علیہ السلام کی تشریحات بھی جمع ہونی چاہیے، وہ اس کے بعد صحابہ کے دور میں تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی نا. امام بخاری 256 میں تو سن وفات ہے، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. تمام محدثین تو وہ جمع کرنے کی ضرورت آئی. پھر قرآن، حدیث اور صحابہ کے معمولات ان میں بھی اختلاف ہوا تو پھر اللہ نے مجتہدین کرام اسی وقت پیدا کی، امام ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، امام مالک بن انس جیسے، کہ بھئی یہ طریقہ ہے. پھر اجماع امت ہوا جو اس پہ چلے گا جنتی ہے. یہ ہے جنتی. یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ وہ کچھ الگ چیز ہے. امام ابو حنیفہ کو اللہ نے وہ طاقت دی، لیکن ضرورت پڑی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جیسے ضرورت پڑی. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے وہاں تو میلاد نہیں تھا، ارے وہ تو ان کی تو زندگی میلاد مصطفیٰ تھی، وہاں تو ضرورت ہی نہیں تھی. بعد میں جب آئے تو کسی نے کہہ دیا ارے حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم تھا، کسی نے بولا نہیں حضور کو تو یہ بھی نہیں تھا. اب ضرورت پڑی کہ حضور علیہ السلام کا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس کا نام رکھ دیا میلاد مصطفیٰ. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ لوگ جو میلاد کو نہیں مناتے، لیکن وہ صدیق اکبر کے ایام بھی مناتے ہیں اور ان کی جلسے جلوس بھی کیوں نکالتے؟ آپ کو پتا ہے؟ میں بتا دوں صحیح کرتے، ایسے نہیں کہ وہ غلط کرتے. کیونکہ جب لوگ ایسا پیدا ہوا کہ صدیق اکبر کو نہیں ماننے والے، بولا صحیح نہیں تو یوں کیا تو ضرورت پڑی کہ نہیں دنیا میں نعرہ لگاؤ کہ یہ تو حق تھے، یہ تو خلیفہ بلا فصل تھے. لیکن پہلے نہیں تھا. میں کسان ہوں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت اچھی مثال دیتا ہوں. میں نے بولا جب پانی لگاتے ہیں، یہ ہمارا کھیت ہے، یہاں پہ پانی یہاں سے آتا ہے، اس کھیت میں باری ہوتی ہے، تو ایک شخص یہاں پہ پانی لگا رہا ہوتا ہے، وہ پانی کھول رہے بند کر رہے، ایک شخص نالے پر جاتا رہتا ہے کہ کہیں نالے سے پانی تو نہیں گر رہا. تو جہاں پہ نالا خراب ہوا نا، پانی گر گیا، وہ فوراً وہ کسان وہاں پہ پانی بند کر دیتے کہ پانی ہو نہیں. لیکن ویسے نالا جو ہے اس کے اوپر ویسے مٹی نہیں ڈالتی، لیکن جہاں ضرورت پڑتی تو مٹی ڈال دیتے ہیں. علماء کرام جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں شروع کر دیتے ہیں. اب صرف اور نحو اور اصول فقہ اور اصول حدیث اور اصول قرآن، جب ضرورت نہیں تھی تو نہ تھی، جیسے ضرورت آئی تو سامنے علماء نے بولا اب یہاں دیوار لگانے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں قرآن میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا اجتہاد کیا ہے، قیاس کیا ہے، کہتے ہیں مثبت ہے یا مظہر، کہتے یار مظہر ہے یار، اس بات تو قرآن نے سب کچھ کر لیا، اب یہ صرف ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں اس میں ہیں. تو یہاں فرمایا کہ 7 والوں سے مراد حضور پیارے عقائد و جہان کی امت ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اس کی اطاعت پر کیا ثواب ملے گا اور معصیت پر کیا عذاب دیا جائے گا. پہلوں سے مراد ہے کہ پہلے انبیاء کرام کی امت ہو، اور اس کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا 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 گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا. اچھوں کے واقعات بیان ہوئے کہ دیکھیں تم اچھے رہو گے تو تمہارا بھی یہ رزلٹ ہو. لا تبدیل لکلمات، اللہ کا قانون کبھی چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل دنیا کے بہترین امت تھی. انی فضلتکم علی العالمین. اللہ کریم نے ان کے دشمن کو، فرعون جیسے طاقتور ان کے سامنے برباد، تمام کے تمام کو برباد کیا. لیکن جب وہ پٹلی سے اتر گئے، پھر قواریت میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا. پھر وہ
وباؤ بغضب علی غضب، دنیا کی بدترین قوم بن گئی. کون؟ یہود و نصارہ. ایک بہترین بھی تھی. تو بولا جب بہترین تھی تو کیا انعامات ملے، جب بدترین. اور پھر پیارے عقائد و جان سورہ نمبر 9 آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ دیکھ تم بھی ایسے باطل میں گھسے ہو اور گھس جاؤ گے جیسے وہ گھسے تھے، اور ایسے ان کے طرح ہو جاؤ گے جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہے، ایک جوتا دوسرے کے برابر ہے. کون سی بیماری ہے جو بنی اسرائیل میں تھی آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ لیکن یہ امت اس لیے بہتر ہے کہ اس میں سب کے سب غلط نہیں ہوں گے. اس میں اسلاف کی یادیں ہوں گی. اللہ کریم نے سورہ ہود میں یہ فرمایا 116 نمبر آیت غالباً کہ ان میں ایسے لوگ کیوں نہ رہے کہ وہ اصلاح کرتے. بقیہ ما سلف اس میں نہیں تھے، سب کے سب آؤٹ ہو گئے. لیکن یہاں اس امت میں قیامت تک رہیں گے. یعنی غلط لوگ ہوں گے لیکن سب غلط نہیں ہوں گے، اور وہ سب کے سب غلط ہو گئے. کیا ہو گیا؟ سب ادھر ادھر. اس میں جو باقی تھے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 اور سورہ نساء میں 160 ادھر ادھر ہے، اس میں والراسخون فی العلم کا لفظ یہ قرآن میں آیا کہ جو بنی اسرائیل میں علم میں پختہ تھے نا وہ نہیں بھٹکے، وہ حضور علیہ السلام کے غلامی میں آگے تھے. نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، یہ قرآن سے پوچھو. جس کو قرآن پاک نہیں آئے گا نا وہ کیا بولے گا پتہ ہے تمہیں؟ درس دے گا اردو کی کتابوں سے ادھر ادھر بولے گا قرآن مشکل کتاب ہے، اس کو ترجمہ نہیں کرو، ہے یہ مشکل کتاب ہے. میں نے بولا سامنے قرآن رکھو، باقی حدیث بھی بیان کرو، فقہ بھی بیان کرو، لیکن لوگوں کی محبت جو قرآن پاک سے. اب ہمیں باطل قومیں جو بدعتی ہیں، جو گمراہ ہیں، جو بدترین لوگ ہیں، وہ قرآن پاک کی ایک آیت سامنے رکھ کر کہتے دیکھ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، لیکن یہ لوگ نہیں پڑھتے. کہتے دیکھو تمہاری مسجد میں دیکھا کہ بھی قرآن کوئی پڑھتا ہے؟ دیکھ ہم پڑھتے ہیں. حالانکہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 26 میں کیا یضل بھی کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اللہ اس قرآن پڑھنے سے بھی گمراہ کرتے ہیں. اگر وہ حدیث ساتھ نہیں مانگے گا، فقہ نہیں مانگے گا پیارے صحابہ کا، کیونکہ معیار ایمان تو صحابہ ہے نا. سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 13 اور 137 13 میں کیا ہے؟ آمینو کما آمن الناس، صحابہ جیسے ایمان والے بنو. اور آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پیارے نبی کے صحابہ تمہارے جیسے جو بھی بنے گا ہدایت پا جائے گا. ہاں یہ قرآن نے بھی اعلان کیا اور میرے نبی نے بھی اعلان کیا، الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَیتُمْ اهْتَدَیتُمْ. پیارے نبی کے تمام صحابہ اور جنتی سب خود جنت میں جائیں گے نا، اس لیے ان کے پیچھے چلنے والے بھی بولے ان کے پیچھے پیچھے چلو. جنتی جنتی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا بات ہے. ہاں پیارے نبی کے صحابہ، کسی کے خلاف نہ بولنا. کوئی نبی کے صحابے کے بارے میں کچھ بھی، میں اپنے سامعین، اپنے طلباء، اپنے مقتدیوں کو کہتا ہوں جس نے صحابی پر اعتراض کیا فوراً اس سے عداوت کرو، کینہ بغض شروع کر دو. بولا ان سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے سرزمین عراق میں کہا کہ وَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَدَاوَةٌ، تو ہمارے تمہارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی. جب تک اللہ کو واحد لا شریک نہیں مارو ختم، تعلقات ختم. تو ان کو بولو جب تک صحابہ کے عیب تلاش کرو گے ہمارے تمہارے درمیان تعلقات ختم. ارے تم نبی کے صحابہ جو جس کی تربیت نبی نے کی وہ عیب والے ہو ہی نہیں سکتے. ان کا انتخاب میں نے رب نے کیا کہ نبی آپ کو ایسے صحابہ، ایسے افراد دیں گے جس کے لیے میرے نبی نے اعلان کر دیا خیر امتی قرنی، میرے امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو میرے ساتھ ہیں. ان کا انتخاب حضرت صدیق اکبر جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ حضرت عمر جیسے کون ہو سکتا ہے؟ عثمان بن عفان ذو النورین جیسے کون ہو سکتا ہے؟ شیر خدا جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ ایک ایک صحابی کا نام لو، ان کی قربانیوں کے یاد ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ دنیا میں ان کے ساتھ جو ہوا ہے اب دیکھو کہ نیکوں کے ساتھ کیا ہوا، بروں کے ساتھ کیا ہوا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتھ والوں کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور پہلوں کے ذکر سے مراد توریت اور انجیل ہے. یہ بھی کہا میرے ساتھ
قرآن پہلوں کے ساتھ توریت انجیل اللہ کی کتاب ہے. اور معنی یہ ہے کہ قرآن نے پاک توریت انجیل مبارکہ کتابیں اور تمام آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کرو. کیا تم ان میں سے یہ بات پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی یا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم اب اللہ تعالیٰ کے لیے باتیں کرتے ہو. بل اکثرهم لا یعلمون الحق. اس کا خلاصہ یہ کہ کفار کے عوام کا حال یہ کہ وہ حق کو جانتے نہیں اور بے شعوری و جہالت کی وجہ سے حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور اس بات پر غور فکر نہیں کرتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے، جبکہ ان کے علماء جان بوجھ کر اناد کی وجہ سے حق کے منکر ہو گئے. کون؟ بنی اسرائیل. وہ جانتے بھی تھی یعرفون کما یعرفون ابناءہم. حضور کو اس طرح جانتے تھے، قرآن کو اس طرح جانتے تھے، لیکن اناد، پیسہ، فرقواریت. آپ لوگ اچھی طرح دیکھو، ایک عالم دین نے بڑی اچھی تقریر کی، اگرچہ اس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو. اختلاف کا معنی نہیں کہ اس کا ہر بات آپ اس کو کہہ دے یار بات بڑی اچھی کی، صرف وہ بولے گا ارے کیا بات کی ہے ایسی، یہ تو گمراہ اس نے جو. ارے بھائی بولا میں بات نہیں، یہ بات صحیح کی یا نہیں بتاؤ. میں اس کے ایک مثال دے دوں. بخاری کی حدیث ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مال پر وہ محافظ بنے تو وہ رات کو شیطان آتا تھا چوری کرتا انسان کی صورت میں. ابو ہریرہ رضی اللہ اس کو پکڑ لیتے تھے تو وہ منتیں کر کر کے میں غریب ہوں فقیر ہوں چھوڑ دے مجھے، وہاں کیوں لے جا رہا چھوڑ دیتا. تو حضور سے پوچھتے تھے ابو ہریرہ اپنے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بولے یار اس بڑی منت، بولے ہوشیار رہنا رات کو پھر آئے گا. اب دوسری رات پھر پکڑ لیا، بولے کیا کرو گے؟ میں چھوڑ دے، پھر چھوڑ دیا. تیسرا حضور نے فرمایا پھر آئے گا. تیسرا بولے ابھی تو نہیں چھوڑو گا، پکڑ لیا. بولے تو روزانہ منتیں کر کر کے کرتے ہو؟ تو وہ کہتے دیکھیں میں بڑا غریب محتاج ہوں، مجھے لے کے کیا کرو گے؟ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا، تو وہ پڑھا کرو تو چور نہیں آئے گا. بولے وہ کون سا؟ بولے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، وہ نہیں آئے گا. بولے اچھا، چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا. صبح آئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعل باسیرک، اپنے اس کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ بولے یا رسول اللہ. پھر اس میں کو چھوڑ دیا. پھر مجھے ترس آیا اور اسے مجھے ایک وظیفہ بھی بتا دیا. بولے ہے تو بڑا جھوٹا لیکن یہ بات اس کی سچ ہے. بولے پتہ ہے کون تھا؟ بولے شیطان. تو دیکھیں آپ دیکھیں اس کی اچھی بات کی کہ یہ بات اس کی سچ ہے. تو ہم اتنے فرقہ واریت میں چلے گئے آگے. کوئی اچھی بات بھی کرے نا، آپ نے بولا کہ یہ بات تو اس نے بڑی اچھی کی، آپ تیری خیر نہیں ہے. کہتے تو نے یہ کیوں کہا؟ یعنی فرقہ واریت کی حد ہے. اور سب سے زیادہ پسندیدہ مولوی وہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ تمہارے آپ کو نمازی نہ بنائے، والدین کا فرمان بردار، پڑوسی سے اچھا سلوک، یہ ہمارا کام ہے نا. دوسرے باطل وہ خود بخود مٹیں گے. نہیں بس میں تمہیں جب بھی جمع کروں ارے فلاں کو تو یہ ہو، فلاں کو تو یہ اور فلاں تو یہ تو فلاں تو یہ. ارے بھائی ہم بھی معالج ہیں اور جسمانی ڈاکٹر والے وہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں. ہم روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں، وہ جسمانی امراض کا علاج کرتے ہیں. تو جسمانی ڈاکٹر نے کبھی ایسے نہیں بولا کہ بیٹے ارے تو صحیح ہے، وہ جو ہے نا وہ تیرا پڑوسی وہ تو مر گیا، وہ تو بڑا بیمار ہے، اس کو تو کھانسی ہے. ڈاکٹر حالانکہ وہ پیسے کے لیے بیٹھے لیکن وہ مریض کو خوش نہیں کرتا اور کہتے ہیں تیرے تو ٹیسٹ ہوں گے، تجھے تو اتنے پیسہ خرچ آئے گا اور تیرا تو فلاں ٹیسٹ بھی ہوگا، تیرا تو فلاں ٹیسٹ بھی ہوگا، اور لگتا ہے کہ تمہیں شوگر بھی ہے، لگتا ہے کہ تمہیں بلڈ پریشر بھی ہے، اور اگر تو نہیں علاج دے گا کھل کر بولتا ہے. لیکن ہماری اکثریت کیا ہے؟ ممبروں پر بیٹھے جو بڑے سے بڑے مقرر کو بلاؤ وہ یہ نہیں بولے گے کیا ہے تو میں اندر تمہارے اتنے لوگوں میں کوئی بے نمازی تو نہیں بیٹھا. میں جہاں سویم میں جاتا ہوں، دویم میں جاتا ہوں، سب سے پہلے ان کا ایک دن یہاں برسی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا تو سب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کوئی بے نمازی تو نہیں آیا؟ بے نمازی آئے تو کوئی سویم کوئی وہ صالح صاحب نہیں ہوگا. وہ خود ڈوب رہا ہے تو دوسروں کے لیے کیا صالح صاحب کرے گا. وہ گھر گئے تو ان کو بولے یار یہ تمہارا امام تو بڑا سرد بابا ہے، ہمیں پکڑ لیا، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، ہمیں کچھ بھی ہو. میں نے بولا نہیں بھائی تمہیں صالح صاحب کیا کرو گے؟ بریانی کھانے آئے ہو، بریانی کھانے سے ثواب تھوڑی ملے گا. تو آیا ہے کہ ہم سویم کے لیے آیا، کیا نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ تو کہے کے لیے آئے ہو؟ بریانی کھانے آ گئے. وہ بوٹی ڈال دینا، بوٹی ڈال دینا. وہ عورتیں خاص کر جو جمع ہوتی ہیں نا میک اپ وغیرہ کر کے یا سویم اور چلی سویم. میں نے بولا بھائی ہم ان چیزوں کو ماننے والے ہو لیکن خدا را تم نے تو کچھ اور بنا لیا.
تم تو خود ڈوب رہے ہو، دوسروں کو بچا رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ خود نہ مانے، بے نمازی تو خود برباد ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، خود حرام میں مبتلا ہو، دوسروں کی تم جا کے جو ہے صالح صاحب کر رہے ہو۔ تو بعض باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل نے یہ کر دیا تو واللہ اسے معلوم ہوا کہ حق کے بارے میں معلومات نہ ہونا اور حق و باطل میں تمیز نہ کرنا حق سے منہ پھیرنے کا بہت بڑا سبب اور فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے، کیونکہ انہی دو چیزوں کا یہ نتیجہ ہے کہ کئی لوگ کفر و شرک جیسے عظیم فساد میں مبتلا ہیں۔ بعض افراد منافقت کی بدترین مرض کا شکار ہیں۔ بخاری کا حدیث ہم بچوں کو یاد کر رہے تھے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے مخالفت کے امانت میں خیانت کرتا ہے، آخری بات بڑی خطرناک ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 جس میں وہ پکا منافق ہے۔ میں نے تو آج تک کوشش کی کہ کوئی ایسا ہو کہ وہ لڑے اور گالیاں نہ دے، جس کو دیکھا تو بھائی گالیوں کا بھرمار ہے۔ یہ نبی کا فرمان یاد نہیں ہے کہ منافق گالیاں دے، تو کیوں گالیاں دے رہے؟ بعض مسلمان ریاکاری، نفسیانی خواہشات کے پیروی اور دنیا کے محبت میں گرفتار ہیں۔ بعض پڑھے لکھے جاہل حضرات اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کے احکام اور ان کے حکمتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے برانڈ اور الیکٹرانک میڈیا اور بطور خاص سوشل میڈیا پر اسلامی احکام اور اسلامی اقتدار پر اعتراضات کرنے اور ان انسانیت کے برخلاف ثابت کرنے۔ میں کہتا ہوں، اس دن ایک شخص کو میں نے پکڑا، میں نے بولے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ وہ جب بھی سوشل میڈیا پر بولتے ہیں نا مولیوں 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 مولیوں، میں نے بولا تمہیں کیا ملے گا؟ مردار ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، غلط کرے، بولے یہ بات غلط ہے، لیکن علماء کے خلاف بولنے والا میں اس کو مرتد سمجھتا ہوں، صاف فتویٰ ہے۔ مسلمانوں کے خلاف خرافات کرنے والا یہ بھی ان کا ایجنٹ ہے۔ ایک برائی ہر میں ہے، لیکن اب وہ سب کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو کہ مولیوں ہیں مولیوں ہیں؟ تو انسانیت کے برخلاف ثابت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ مولویوں ہیں، دینداریوں ہیں، مدرسیوں ہیں۔ نیز دین اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی امور میں شریعت کی رعایت کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائے، حق کا علم، حق و باطل میں تمیز کرنے، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو خود عملی جامہ پہنا کر اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔